محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم. دریائے نیل سوکھ جاتا تھا ہر سال. مصر کا ایک دریا ہے، لیکن جب اسلام وہاں آیا، عمرو بن عاص ایک صحابی ہیں، مصر فتح ہو گیا، تو وہاں مصر کے جو جاہل لوگ تھے کیا کرتے تھے، 16 سال کی جوان خوبصورت لڑکی کو جلوس میں گھماتے تھے اور لا کر کے اس کو ذبح کر دیتے تھے. دریائے نیل میں اس کی بلی چڑھائی جاتی تھی، اور پھر ان کا عقیدہ یہ تھا کہ دریا کا پانی اوپر آ جاتا تھا، اور ہوتا بھی تھا. جب ایک لڑکی کی بلی چڑھائی جاتی تو پانی اوپر آ جاتا تھا، ہر سال کا رواج تھا. لیکن جب اسلام آیا، دریا سوکھنے لگا، تو لوگوں نے آ کر کے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے کہا، ہمارا تو معمول ہے کہ ہم ایک 16 سال کی جوان لڑکی کو جلوس میں لا کر ذبح کرتے ہیں، تب یہ دریا نیل کا پانی موجے مارے گا. انہوں نے کہا ہرگز میں تو اس کی اجازت نہیں دے سکتا. کہا تو پھر سارے پیاسے مر جائیں گے، پانی کی شدید قلت ہو جائے گی. عمرو بن عاص نے جانتے ہو خط لکھا کس کو؟ امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ. نام سنتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جی سچ بتاتا ہوں، خط آیا تو آپ نے پڑھ کر کے حالات کا مشاہدہ کیا، پھر کیا کیا جانتے ہو؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حل بتایا وہ بہت الگ ہے. 2 خط لکھے، ایک حضرت عمرو بن عاص کو کہ تم نے جو لوگوں سے کہا وہ بالکل صحیح کہا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، کسی کی بلی چڑھانا، کسی کی جان لینا، کسی کا خون بہانا، تم نے جو کیا وہ صحیح ہے. اور حضرت عمر نے کہا ایک اور خط میں لکھ رہا ہوں دریائے نیل کے نام پہ. آج تک آپ نے سنا کوئی دریا کو بھی خط لکھا ہو؟ سنا ہے؟ ہاں، اگر سنا ہو تو صرف محمد عربی کے غلاموں نے کیا ہے. بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کے بیٹھے ہوئے 1400 سال بعد کے کتے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کو نوچ کھانے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں. یہ اسلام کو ایسے انداز میں بیان کر کے لوگوں میں شک و شبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اس طرح کے کتنے آئے کتنے چلے گئے، کتنے آئے. لوگ آج بیٹھ کر کے اسلام کو ختم کریں گے، مسلمانوں کا قتل کریں گے، کیا کیا. آج بھی میں دیکھ رہا تھا پاکھنڈی تلواریں بانٹ رہا ہے، کوئی چاقو چوریاں بانٹ رہا ہے. تم ان کو تلواریں دکھا رہے ہو جو 1400 سال سے کربلا سنتے آ رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ چیزیں پرانی ہو گئی، پرانی ہو گئی. یہ سب چیزوں سے ڈر اور خوف کا ماحول نہیں لا سکتے. اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا. میں کہتا ہوں انہوں نے پڑھا نہیں اسلام کو، پڑھا نہیں. میرے آقا کے غلاموں نے دنیا کی ریت رواج کو، طوفانوں کی، آندھیوں کے رخ کو کیسے موڑ دیا تھا. حضرت عمر ابن خطاب نے دوسرا خط لکھا دریائے نیل کے نام پہ، دریائے نیل کے نام پہ. ارے دریا ہے، کیا لکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے دریائے نیل، عمر ابن خطاب رسول اللہ کا غلام تجھ سے کہتا ہے اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو تیرے پانی کی ہمیں حاجت نہیں، سے بہتا ہے تو عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ ابھی بہ جا. واہ سبحان اللہ. خط میں لکھا، اور اس کے بعد دونوں خط گئے. ایک عمرو بن عاص کا تھا، ایک دریائے نیل کا تھا. حضرت عمرو بن عاص نے اپنا خط پڑھا، پھر دریائے نیل کے نام جو خط تھا وہ لا کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا. قسم خدا کی، تاریخ کی سچائیاں بتاتی ہیں اس وقت شباب پر دریائے نیل 16 گز اوپر آ چکا تھا. سبحان اللہ. اور وہ زمانہ ہے کہ آج کا زمانہ دریائے نیل کبھی سوکھا ہی نہیں، سبحان اللہ. کبھی سوکھا ہی نہیں. یہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کی زندگی. میرے عزیز، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. فرماتے ہیں اس سے مراد ذات رسول ہے، رسول اللہ کی ذات ہے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو جس نے تھام لیا اس نے وقت کو پکڑ لیا ہے، وقت کو پکڑ لیا ہے. ہر وقت تمہارا ہے. اور ایک بات یہ بھی، جو حضور کی غلامی میں آیا اس نے وقت کو ایسا پکڑا ہے کہ بڑھاپا کبھی نہیں آتا اس کا. وہ ہر زمانے کا جوان ہے، ہر زمانے کا جوان ہے. اسی لیے جن اولیاء کاملین کو ہم سنتے ہیں ہماری
تصور میں ایسا آتا ہے، امام حسین کا جب ذکر کرتے ہو، امام حسین کا جب ذکر کرتے ہیں، سچ بتانا میرا اپنا بھی مشاہدہ، کربلا کی داستانیں سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ایک وہ حسین جوان جو کربلا کے میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کر رہا ہے، پورا تصور تو یہی رہتا ہے کربلا کا واقعہ سننے کے وقت، لیکن پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان کی عمر تو 56 سال کی تھی۔ غوث پاک کا تذکرہ آتا ہے تو شکل و شباب تصور میں ایسی آتی ہے کسی حسین جوان کی، غریب نواز کا تذکرہ آتا ہے تو کسی حسین جوان کی۔ اسی لیے میرے عزیزوں کہ یہ رسول اللہ کی ذات سے ایسے وابستہ لوگ ہیں کہ وہ ہر زمانے کے جوان ہیں، ہر زمانے کے جوان ہیں۔ اور دوسری بات، ایک تو ہر زمانے کا جوان ہے اور اس کا ذکر کبھی پرانا بھی نہیں ہوتا، کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ آپ برسوں سے مسجدوں میں آ رہے ہیں، ابھی میں اگر آپ کے سامنے پڑھوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ، آج بھی پڑھے جاتے ہیں، ہم نے ہزاروں بار سنا ہوگا، لیکن یہ سلام کبھی پرانا نہیں لگتا، کبھی پرانا۔ اور میں نے اپنی تقریروں میں کتنی بار اعلیٰ حضرت کے ان اشعار کو تلاوت کے طور پر پڑھا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا، ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ یہ وہ اشعار ہیں، ہم بار بار پڑھتے ہیں، مزہ تمہیں کیوں آ رہا ہے؟ دنیا گانے سنتی ہے جب تک اس کا زمانہ ہوتا ہے، زمانہ پرانا ہو جائے تو نئے گانوں کی دھن تلاش کرتی ہے دنیا، لیکن بارگاہ مصطفیٰ کی مدح سرائی ایسی ہے، ابھی میں اگر کہوں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ عربی کے اشعار ہیں، کس نے کہا تھا؟ حسان بن ثابت نے۔ کب کہا تھا؟ 1400 سال پہلے۔ کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسن والا میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھا نہیں، ہو سکتا ہے کہیں ہوگا، تم نے نہیں دیکھا۔ سوال یہ ہے نا، تم نے نہیں دیکھا ہوگا، کہیں اور ہوگا۔ دوسرے شعر میں حسان بن ثابت نے کہا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، ایسا نہیں کہ میں نے نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ حسن والا کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ اشعار پرانے لگتے ہیں، بار بار پڑھے جاتے ہیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ۔ جو مدح سرائی کیا میرے آقا کی، اس نے وقت کی نبض کو پکڑا ہے، وقت کو تھام لیا ہے، اور وقت ہر زمانے کا اس کا ہے، اس کا وقت ہے۔ اگر کوئی ہم سے آ کر کے پوچھے غریب نواز کا کون سا وقت تھا، ہم کہیں گے نادان، 800 سال پہلے نہیں، ابھی ان کا ہی وقت ہے۔ سبحان اللہ۔ ہے یا نہیں؟ آج بھی ان کا ہی وقت ہے۔ کوئی اگر کہے 800 سال پہلے کے تھے، 700 سال پہلے کے تھے، نہیں، وہ راجے مہاراجاؤں کی تاریخ میں کہا جاتا ہے اتنے پہلے کے تھے۔ غریب نواز تو آج بھی ہیں۔ اسی لیے کربلا کے واقعے کو سمیٹتے ہوئے ایک شعر جو مشہور ہے فارسی کا، کیا کہا جاتا ہے؟ شاہ است حسین۔ فارسی آتی ہے؟ نہیں آتی، لیکن شعر یاد ہے۔ شاہ است حسین کا مطلب کیا ہے؟ فارسی میں سمجھا دیتا ہوں۔ فارسی میں است اور بود دو لفظ ہیں۔ است کا مطلب ہے، بود کا مطلب تھا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ است کا مطلب ہے اور بود کا مطلب، شعر دیکھو آپ، شاہ است حسین، بادشاہ ہے حسین۔ یا یہ کہا جا سکتا تھا شاہ بود حسین، بادشاہ تھا حسین؟ نہیں، وہ بادشاہ کوئی اور تھا ہوگا، لیکن حسین بادشاہ، شاہ است حسین بادشاہ۔ است کا لفظ آیا ہے، شعر کہنے والے نے یہی کہا کہ بادشاہ ہے۔ ایک تو شاہ ہے اور ایک بادشاہ ہے، دونوں میں فرق ہے۔ شاہ سلطان کو کہتے ہیں، بادشاہ سلطان بنانے والے کو کہتے ہیں، دونوں ہے حسین۔ است کا لفظ بتا رہا ہے کہ وہ ہمیشہ، ہر زمانہ اس کا ہے، ہر وقت اس کا ہے۔ جو بات میرے مصطفیٰ کی کیا،
جو وقت کو تھام لیا، ہر زمانہ اس کا، ہر وقت اس کا. اس لیے تم اس نقطے کو سمجھ جاؤ. اور اسی لیے اخیر میں یہ کہوں گا، اعلیٰ حضرت نے جاتے جاتے ہمیں یہ سمجھایا تھا، جو اس نقطے کو سمجھ جائے گا. ایک گارنٹی آپ کو بتاتا ہوں، ایک گارنٹی. بہت سارے مسلمانوں کو یہ تو خوف ہونا ہی چاہیے. آج ہم ہیں، اللہ نے ہدایت پر رکھا، موت کا کیا پتا کہ کس حالت میں آئے گی. جائیں گے دنیا سے، ایمان ہوگا، اسلام ہوگا یا نہیں ہوگا کیا پتا. کوئی گارنٹی لے گا کسی کی؟ کوئی نہیں، کسی کی کوئی گارنٹی نہیں. اولیاء اکرام اس بات سے ڈرتے بھی تھے، آخری وقت کیسا آئے گا پتا نہیں. ارے کتنے تو ایسے ہیں بولتے ہیں ہم تو تیاری میں ہیں، جب وقت آئے گا تو کلمہ پڑھ لیں گے، نکل جائیں گے. کیا پتا تم ایسی حالت میں گئے، کوما میں زبان ہلنے کی بھی طاقت نہیں رہ گئی. کیا پتا اس وقت کیسے حادثات ہو جائیں، مصیبتیں، اور تم تکالیف سے گھبرا کر کے پتہ نہیں انکار کر دو. ایسے چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، اس لیے کسی کو پتہ نہیں. لیکن ایک بات ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ایک گارنٹی ہے، دنیا سے تم جب جاؤ گے تو اسلام کے ساتھ جاؤ گے. وہ چیز میں دے کر کے جاتا ہوں، وہ ہے وقت کو تھام لینا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک چیز ہے، اگر وہ کرتے رہو گے تو دنیا سے ایمان کے ساتھ ہی جاؤ گے. وہ کیا ہے؟ انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا. نہ رکھا غیر سے کام، ہوگا کیا؟ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. کیا ہوگا؟ اللہ کا شکر ہے کہ میں دنیا سے مسلمان جاؤں گا. اگر انہیں جانا، انہیں مانا، اس بات پر تم عمل کر لو، باقی کسی نصیحت کی ضرورت ہی نہیں. تم اپنی زندگی کو ایسی گزارو میرے عزیزو، کل کی صبح آنے سے پہلے یہ خیال کرو کہ میری صبح ایسی ہو کہ جسے دیکھ کر میرے آقا مسکرائے، میرے آقا کو خوشی ہو. ہر ہفتہ میرے اعمال کی خبر فرشتے میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں. میں اس ہفتے ایسے عمل کروں کہ فرشتے جب میری اعمال کی خبر بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر رہے ہوں تو آقا دیکھ کر کے مسکرائیں کہ میرا غلام خوشیوں کے اعمال کر رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ ان راتوں کو تم نے عیاشیوں میں مبتلا کر رکھا اور تم گناہوں کے اڈوں پر دن و رات بسر کرتے رہے ہو. فرشتے جب جا کر بارگاہ مصطفیٰ میں سنا رہے ہو تو یہ خبریں دے رہے ہو کہ فلاں کا بیٹا یا رسول اللہ رات پوری گناہوں کے اڈوں پر گزارا، رات کی تنہائیوں میں وہ لوگوں سے چھپ کر عیاشیاں کر رہا تھا. جب ہماری ان خبروں کو بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچایا جا رہا ہوگا تو حضور پر کیا گزرے گی. وہ رسول ہے جو اپنی امت کے تلووں میں کانٹا چبھنا بھی گوارا نہیں کرتے. جب ہمارے سخت ترین برے اعمال پیش ہوں گے تو میرے آقا پر کیا گزرے گی. اس لیے جو اپنے نبی سے محبت کرتا ہے وہ اپنے وقت کو برباد ہونے نہیں دے گا، اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں تباہ و برباد نہیں کرے گا. اسی لیے اٹھو، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو. لبیک یا رسول اللہ. چھوٹے چھوٹے سے بچے جن کے بالغ ہونے میں بھی ابھی وقت باقی ہے لیکن وہ بے حیائی کی باتیں کھلے طور پر کرتے، ایسا لگتا ہے کہ وقت سے پہلے بھی جوان ہو چکے. یہ قیامت کی نشانیاں، یہ قیامت کی نشانیاں جو ہمارے گھروں میں آج آ چکی ہیں. اے نوجوانوں، تمہارے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے. اگر تم 20 سال 25 سال کی ہو تو ایسے سورج تیزی سے نکل رہا ہے، تیزی سے ڈوب رہا ہے. تم کو کیا لگتا ہے کہ 6 بجے نکلا شام 7 بجے ڈوب گیا؟ نہیں، ہر دن تمہاری زندگی کی ایک ایک گھڑیوں کو ڈبوتے چلا جا رہا ہے. تمہیں بہت تیزی سے بڑھاپے کی طرف لا رہا ہے اور وہ وقت عنقریب آنے والا ہے. عنقریب جب مرد الموت بالکل تمہارے سامنے آ کر کھڑا ہے، موت کا فرشتہ جس سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا اور چھٹکارا نہیں. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زندگی کو غنیمت جانو موت آنے سے. میں نے ایک حدیث پڑھی حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ، ایک چھوٹی سی بچی اپنے باپ کے جنازے کے ساتھ روتے ہوئے جا رہی تھی. 8 سال کی بچی تھی. اس کے باپ کا انتقال ہوا، جنازے کے پیچھے پیچھے روتے جا رہی تھی اور یہ کہتی جا رہی تھی کہ آج ہمارے گھر پر کتنی بڑی مصیبت آ گئی، ہمارے باپ ہم سے دور ہو گئے اور میں بچپن میں یتیم ہو گئی.
میرے گھر پر بڑی مصیبت آئی، بچی رو رہی تھی۔ جانتے ہیں حضرت سفیان ثوری اس بچی کو دیکھتے ہیں، کہتے بیٹا ادھر آ، میں تجھے بتاؤں تیرے گھر والوں کو مصیبت نہیں آئی، تم تو کل سے تھے معمول پر چل پڑو گے، جو مصیبت تیرے باپ پر آئی ہے موت، یہ پھر کبھی کسی کے اوپر نہیں آتا، ایک ہی بار آتا۔ اس سے بڑی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے۔ تمہارے گھر پر کیا ہے؟ آج بڑا کم کرو گے، کل سے کھانا پانی کا پہننا سونا سب شروع ہو جائے گا، تم تو معمول پر آ جاؤ گے، اس کی زندگی ختم ہو چکی، اس پر جو چیز آئی ہے تیرے باپ پر وہ سب سے بڑی مصیبت۔ پھر وہ بچی قبرستان تک گئی اور اپنے باپ کو دفن کر کے جب آئی، دوسرا دن تھا، صبح صبح جب حضرت سفیان ثوری قبرستان میں تھے تو یہ چھوٹی سی ننھی بچی اپنے باپ کی قبر کے پاس بیٹھ کے رو رہی تھی، کہہ رہی تھی ابا جان آپ بیمار تھے، میں رات کو دوائیاں لا کر دیتی تھی، آپ کا بستر میں بچھا آپ کو اوڑھنا میں اوڑھا دیتی تھی، اور کھانے کے لیے میں لے آتی، کل کی پہلی رات گزری ہے، کیا کسی نے آپ کو دوائی پوچھی؟ کیا کسی نے آپ کا بچھونا بچھایا؟ کیا کسی نے آپ کو اوڑھنا دیا؟ کیا کسی نے کھانا پوچھا؟ وہ باپ کی قبر کے پاس بیٹھے رو رہے تھے۔ سفیان ثوری اس بچی سے کہتے ہیں بیٹا آپ اپنے باپ کی مت پوچھو کہ کل دوائی کس نے دیا، کل کھانا کس نے پوچھا، اب یہ پوچھ اپنے باپ سے بابا جان کل ہم نے جو کفن پہنا کر بھیجا تھا فرشتوں نے اسے سلامت رکھا یا چھین لیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ننگا کر دیا وہ کفن میں اعمال کی وجہ سے۔ اب یہ پوچھ اپنے باپ سے کہ بابا جان کل تک ہمارے ساتھ موجود تھے، جسم سلامت تھا، کل ایسا تو نہیں کہ بدعملیوں کی وجہ سے رب تعالیٰ نے چہرے پر اور آنکھ اور ناک پر بچھو چھوڑ دیا؟ یہ پوچھ اپنے باپ سے۔ موت کے بعد جو حالات آنے والا عزیز علیہ اس کی تیاریوں میں کیا ہم میں سے کوئی مصروف ہے؟ آج ہم میں سے کوئی مصروف ہے؟ ہم میں سے کسی کو یہ خبر نہیں ہے ہماری موت ہم کس شام کو لکھی ہوئی؟ ہم میں سے کون اپنے سفر کو خالی کر کے جانے والا ہے یہ ہمیں پتا نہیں، لیکن ہم جیتے ایسے جیسے لگتا ہے 100 سال کی ہمارے پاس گارنٹی موجود ہے۔ ہر کوئی اپنی شادیوں کی فکر تو کرتا ہے، اپنے گھر کی فکر تو کرتا ہے، لیکن جس تنہا آبادی میں برسوں سونا ہے اس قبر کی فکر کیوں نہیں؟ کیا یہ ہمارے جینے کے سلیقے ہیں؟ آج کیا ہم نے گناہوں سے اپنی زندگی پر سزا کر رکھا ہے؟ مجھے ایک بات نہیں یاد آتی تھی، میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے۔ ممبئی شہر کی بات، ابھی وہ حاجی صاحب اللہ موجود ہیں، بڑے بڑے سے آیا، بہت اللہ نے نوازا مال سے، تو پیسے بہت آئے، ایک ہی بیٹا تھا اس کو اچھا پڑھایا، گورنمنٹ میں پڑھایا، اور بچے کے پڑھانے میں اتنا مصروف ہو گئے کہ اس کو انگلینڈ تک بھیجا، آکسفورڈ میں، اور لڑکا 25 یا 26 سال کی عمر کا تھا، بون کینسر ہوا، پتہ ہی نہیں چلا، بہت اچھا ٹیلنٹڈ لڑکا تھا نوجوان، اور اتنی جلدی کینسر ہوا 6 مہینے سے علاج، اور اس کے بعد یہ جو بون کینسر ہوتا ہے ہڈیوں کا، ہڈیاں گلنے لگتی ہیں، جسم ٹوٹ جاتا ہے، واپس اسے انڈیا لایا ہے، یہاں پر ڈاکٹروں نے جواب دے دیا لاسٹ سٹیج پر ہے، بہت کم دنوں کا مہمان، باپ بہت روتا دھوتا تھا، ابھی موجود ہے بوڑھا باپ حاجی صاحب۔ مجھے وہ بات تقریباً 8-10 سال پہلے کی دل پہ ابھی لگی ہوئی، آخری وقت چل رہا تھا اس نوجوان کا۔ ایک دن اس نے اپنے باپ سے کہا پاپا میری 10ویں کی مارک شیٹ، میری 12ویں کی سرٹیفکیٹ، اور جو فلاں حصوں میں میں نے کھیلوں میں مقابلوں میں جو حصہ لیا، شیلڈ ملے، انعامات ملے، وہ کہاں؟ باپ نے کہا بیٹا سب میں نے سنبھال رکھا ہے، 10ویں کی بھی ہے، 12ویں کی بھی ہے، میرے کالج سے یونیورسٹی کی، کہا بیٹے میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں جا رہا ہوں دنیا چھوڑ کر، میری وہ جو کچھ بھی پڑھائی ہوئی ہے اس کی سندیں مارک شیٹ مجھے ایک بار دکھاؤ۔
باپ تجوری کھول کر لایا، الماری میں سے وہ مارک شیٹ، اس کی سندیں، سرٹیفکیٹ لاتا تھا، اس میں شیٹ بھی تھے۔ وہ نوجوان لڑکا دیکھتا رہا اور روتا رہا، اپنے باپ سے پوچھا، بابا مجھے یہ بتاؤ ان سرٹیفکیٹ میں سے کون سی ایسی ہے کہ میں منکر نکیر کو بتاؤں تو مجھے چھوڑ دو؟ میں جس منزل پہ جا رہا ہوں، جس قبر کی وادی میں جا رہا ہوں، یہ میری سرٹیفکیٹ میں سے کون سی ایسی ہے میں ان فرشتوں کو دکھاؤں تو مجھے چھوڑ دیں گے؟ باپ کہتے میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ میں سوچتا رہ گیا کہ بیٹا تجھے 25 سال تک میں نے ہر دولت تو دے دی لیکن سورہ فاتحہ سے ہی پڑھنا سکھانا۔ آج ایسا عزیزاں نے مقام یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ کہ اپنی زندگی کو غنیمت جانو، موقع سے تمہارے پاس آج وقت ہے، تمہارے پاس آج دولتیں، نعمتیں۔ ایک بات یاد رکھنا کہ بڑھاپا ہر ایک کو نہیں دیا جاتا، بڑھاپا ہر ایک کو نہیں دیا جاتا۔ جو بوڑھے ہو گئے یہ اللہ کی نعمت ہے ان کے اوپر، بڑھاپے میں جو مسجدوں کی طرف آ گئے اللہ کی ہزار رحمتیں ہیں ان پر کہ انہوں نے اپنی جوانی کے بعد جوانی میں جو دیکھنا تھا دیکھ لیے، لیکن توبہ کر کے رب کے دروازے پر آ چکے۔ اور میرا رب فرماتا ہے جس کی داڑھی اسلام میں سفید ہو گئی اس کو عذاب دینے میں مجھے حیا آتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مجھے حیا آتی ہے اس عذاب کیسے، لیکن یہ کون کہہ سکتا ہے کہ میں بھی بوڑھا ہوں گا تو بھی بوڑھے ہوں گے؟ اس لیے کہ ہم نے بہت سے جوانوں کے جنازے بھی جاتے ہیں، بہت سارے جوانوں کے جنازے جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، کل میں آپ کے قریب پڑوس شہر پروری میں تھا، وہاں قریب کل رات کا ہمارا جلسہ تھا۔ دن بھر میرے دل کو ایک چیز پہنچاتی تھی۔ ایک گھر میں تعزیت کے لیے گیا تھا، میرے مرحوم دوست اور بھائی قاری ریاض الدین صاحب جو ایک بہترین ناخواں تھے اور قاری قرآن تھے، عمر کے شاید 30-35 سال یا 35 سے 40 سال کے قرآن تھے، اور ایک سڑک حادثے سے اچانک ان کا انتقال ہوا اور ان کا جنازہ بھی لیا نہیں آ سکا۔ میں انہیں گھر گیا تھا، 2 سال کا چھوٹا سا بچہ جس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی معصومیت سے اور 5 سال کی چھوٹی سی بچی، میں انہیں دیکھ کر کے حسرت بھری نگاہوں سے اللہ کی بارگاہ میں ہوتا تھا کہ مولا یہ 2 سال کی عمر میں یتیمی کو اٹھایا ہے، یہ 5 سال کی عمر میں یتیمی کا بوجھ اٹھا کر واپس آ رہے ہیں۔ آپ بہت جوانی میں چلا گیا، ہم کو تو مولا تو نے ماں بھی دیا، باپ بھی دیا، اور ان نوجوانوں کو دیکھ کر پھر احساس ہوتا ہے نوجوانوں آپ ان بچوں کو دیکھو جو ابھی 2 سال کی کلیاں اپنے باپ کی محبت نہیں دیکھ سکے۔ تمہارے گھروں میں باپ موجود ہے، ٹھکرا کر چلے جاتے ہو، تمہارے گھروں میں ماں تمہارے لیے دعاؤں کے لیے تیار بیٹھی ہے، تم جھڑکا کے چلے جاتے ہو۔ اس کو بھی سمجھ لو، غنیمت چاہتا ہوں ان کی زندگی کو ان کے مرنے سے بہتر ہے۔ وہ جب چلے گئے تو دنیا میں اندھیرا چھا جاتا ہے۔ یتیم سے پوچھو کہ باپ کے اٹھنے کے بعد کیسی ویران کیا تھے گھر گھر، جتنے گھر کے افراد ہوتے ہیں سب بکھر جاتے ہیں، سب ٹوٹ جاتا ہے، اور ماں کا گھر سے چلی گئی وہ تو ساری دولت کے گھر چلی جاتی، نہ دوسری کوئی ماں ہوتی ہے دنیا میں، نہ کوئی دوسرا باپ ہوتا ہے۔ ہر کوئی تمہیں 4 لفظ محبت کے بول سکتا ہے، لیکن تمہیں یاد ہے جب تم اس کے بستر کو پخانے اور پیشاب سے غلیظ کر دیتے تھے وہ اپنے ہاتھوں سے خوشیوں سے صاف کرتے تھے۔ کوئی دوسرا ہماری نجاست کو ہاتھ نہیں لگاتا، نجاست تو دور کی بات ہے، ہماری دھوپ کو بھی کوئی چھونا نہیں چاہتا، وہ صرف ہماری ماں ہے، وہ صرف ہمارا باپ ہے جو ہماری غلاظتوں کو بھی خوشیوں سے صاف کر جاتا ہے اور کبھی شکایت نہیں کرتا اپنے بیٹے کو کہ میرے گود میں تم نے پیشاب کر کے پخانا کر کے نہیں کرتا، لیکن جوان بچوں کو جب میں آج دیکھتا ہوں ٹھکرا کر والدین اور ان کے سامنے ایسی تیز آواز میں بات کرتے ہیں جس کو میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ماں اپنے سردار مجھے دے دے گی،
مطلب کیا ہے؟ بیٹا اپنی ماں پر حکومت کر رہا تھا، اپنے باپ پر حکومت کر رہا تھا۔ میں نے ایک نوجوان کو ممبئی کی سرزمین پر دیکھا، اپنے باپ پر اس نے جوتی اٹھائی اور مارنے لگا۔ آپ نے کہا تو میرا بیٹا ہے، تجھے پتا نہیں ہے؟ میرے سامنے وہ لڑکا کہتا ہے اسی بات کا تو مجھے افسوس ہے کہ میں تجھ سے پیدا ہوا۔ یہ حالات، یہ معاشرے تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ موت کے بعد تمہارا حساب ہونا ہے۔ آؤ میں اس حدیث کی طرف چلتا ہوں۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن ابن آدم اولاد آدم اس وقت تک اپنا پاؤں حشر کے میدان سے ہٹا نہیں سکے گی جب تک رب تعالیٰ کے اس سوال کا جواب نہیں دیں گے۔ کون سا سوال ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جب تک تم اس سوال کا جواب نہیں دو گے پاؤں میدان سے ہٹا نہیں سکو گے حشر کے دن۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا سوال ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں رب تعالیٰ سب سے پہلے یہ پوچھے گا میں نے تجھے جوانی دی، بتا تجھے کہاں کہاں خرچہ کیا، کہاں کہاں خرچہ کیا۔ اور محدثین شارحین فرماتے ہیں اس ایک سوال کے جواب میں کسی کو 300 سال لگ جائیں گے، کسی کو 500 سال لگ جائیں گے، کیونکہ زندگی کا کل خلاصہ جوانی ہے۔ جوانی ہے، بچپن تو لڑکپن میں گزر گیا، بڑھاپا تو ریٹائرمنٹ میں چلا گیا۔ اصل جو زندگی ہے وہ جوانی کی ہے، حساب اس کا زیادہ ہوگا، خواہشات اسی عمر میں زیادہ ہے، گناہ اسی عمر میں زیادہ ہے، دوڑ بھاگ اسی عمر میں زیادہ ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ اسی بارے میں سوال بھی کرے گا۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا بچپن کہاں گزارا، بڑھاپا کہاں گزارا، یہ فرمایا جائے گا کہ میں نے جو تجھے جوانی دی تھی اس کا حساب۔ اے نوجوانوں کیا تم قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اپنی جوانی کا حساب دینے کے لیے تیار بیٹھے تھے؟ کیا قیامت کے دن یہ بول پاؤ گے کہ مولا رات بھر میں گیم کھیلتا تھا، میں دن بھر تو چیٹنگ کرتا تھا، میں رات بھر گندی فلمیں دیکھ کر کے اپنے بستر کو گرم کرتا تھا، کیا یہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دے سکتے ہو؟ تم کیا جواب دو؟ سورہ یاسین، سورہ یاسین میں رب تعالیٰ فرماتا ہے اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج کے دن تو ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے، تمہارے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، تمہارے پیر تمہارے بارے میں گواہی دیں گے تم اپنی جوانی میں کیا کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ قرآن نے 24ویں پارے میں فرماتا کہ لوگ اس دن تعجب میں ہوں گے کہ ان کے ران کی چمڑی بھی بات کر رہے ہوں گے، ان کے رانوں کی چمڑی جو بات کر رہی ہوں گی اور کہہ رہی ہوں گی کہ مولا یہ اپنی شرمگاہ کو کس طرح سے عذاب کیا ہوا تھا، یہ کس طرح غلاظت میں مبتلا تھا۔ ہر مرد چیخ کر ان چمڑیوں کو کہے گا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہمارے خلاف بات کرتے ہیں۔ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، ہمارے خلاف تم گواہی کیوں دینے لگے چمڑی کو؟ تم تھوڑا سا چل جاتی تو میں مرہم پٹی کرتا تھا، چمڑی کو اگر خروچ بھی آ جائے تو ہم اس کی پٹی میں کتنا وقت گزارتے ہیں، ہم بہت خیال کرتے ہیں چمڑیوں کا، لیکن یہ چمڑیاں کل ہمارے خلاف گواہی دیں گی تو وہ بولیں گی، وہ بولیں گی چمڑیاں جب تم ان سے سوال کرو کہ ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہیں، وہ کہیں گی انطق اللہ الذی انطق کل شیء، اس رب ذل جلال نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے جس نے ہر ایک کو قوت گویائی عطا کی اور ہمیں منصف بنا کر بھیجا گیا دنیا میں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں امانت کے ساتھ تمہاری خبریں منتقل کریں۔ اسی لیے اس حدیث کا خلاصہ اس پر اگر ہم عمل کر لیں زندگی سکون سے گزر جائے۔ میں کبھی کبھار یہ سوچتا ہوں، آپ بھی سوچو اس بات، دنیا یہ ٹینشن بھری نہیں ہے، یہ فکروں بھری نہیں ہے، یہاں کون سا سکھ اور کون سی آزادی ہے تمہارے پاس؟ دن پورا کمانے کی فکر میں جاتا ہے، رات آرام کی فکر، کبھی دیکھو تو بیماریاں گھر گھر گئی، کبھی دیکھو تو رشتے داروں کے معاملات، کبھی گھر میں ماں بیمار، باپ بیمار، بیٹا بیمار، ان تمام تفکرات میں تو ہم جی رہے ہیں، یہی سارے ٹینشن، کل کیا کھائیں گے، کل کیا کمائیں گے،
یہ پوری لائف تفکرات بھری ہوئی ہے، کوئی دن سکون کا ہوتا نہیں، کوئی دن سکون کا ہوتا نہیں۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں اگر تم نے یہ سوچ لیا کہ جس دن مر جائیں گے سکون سے جا کر قبر میں سو جائے گا، موت کے بعد لوگ دفن کر کے آتے ہیں، ہو سکتا ہے تمہیں لگتا ہوگا کہ مردہ سکون سے سو گیا، لیکن قبرستان میں ہر کوئی سکون سے نہیں سوتا۔ ادھر تم دفن کر کے آئے، 40 قدم دور آئے تھے کہ اللہ کے فرشتے اس کی قبر میں آ گئے، اٹھا دیا جھنجھوڑ کر۔ اب کون سے سکون کی بات ہے؟ فرشتے اب وہاں سوالات پہ سوالات کرتے چلے جاتے ہیں اور جواب نہیں آ رہا ہے تو اسے عذاب میں مبتلا رکھے۔ کچھ کی قبروں میں سانپوں کا، بچھوؤں کا عذاب، کچھ کی قبروں میں فرشتے ان کے سینوں پر بھالا مارتے ہوں گے جس سے اس کا جسم میلوں اندر چلا جاتا ہے، اور یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ مردہ سوچتا ہے یہ وقت گزر جائے، یہ وقت گزر جائے، قیامت آ جائے گا تو اس سے چھٹکارا نہیں۔ سوچو دنیا میں یہ سوچتا رہا کہ لائف ختم ہو گئی، قبر میں سکون ہوگا، قبر میں سکون نہیں ملا تو سوچتا حشر کا دن آ جائے، اس دن تو یہ قبر کے عذابات سے چھٹکارا تو مل جائے گا۔ آ گیا حشر کا دن، قیامت کا دن آ گیا۔ اب جیسے ہی میدان میں کھڑا ہوا، وہاں کی تپش اور گرمی نے تو بے حال کر دیا۔ حدیث پاک ہے لوگوں کے بھیجے پک پک کر کے کاموں سے اتر رہے تھے قیامت کے میدان۔ اب وہاں پر بھی سوالات، اب وہ اس انتظار میں ہوگا کہ جلد سے جلد میرا فیصلہ ہو جائے، میرا فیصلہ ہو جائے۔ دنیا سے چھٹی لینے کی کوشش کرتا رہا، قبر میں سکون مل جائے، قبر سے بھی سکون لینے کے لیے حشر کا انتظار کرتا رہا، اور حشر میں آنے کے بعد فیصلے کا انتظار کرتا ہے کہ جلد سے جلد میرا فیصلہ ہو جائے۔ اب اے نوجوانوں، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتانا، اگر قیامت کا 50,000 سال کے برابر کا ایک دن تمہارے حق میں فیصلہ آ گیا اور تمہیں یہ کہہ دیا گیا فلاں دن فلاں جہنم میں جائے، اب کہاں سکون ہوگی؟ اب کہاں کا انتظار؟ ہر جگہ کی لائف تو ہم نے برباد ہے، نہ دنیا میں سکون مل سکا، نہ قبر میں، نہ حشر میں، پھر جہنم وہاں ٹھکانا ہو گیا ہمارا۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بریلی کے امام نے کہا تھا آج لوگوں کی پرواہ، آج بدلنا مام سے، کل نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا۔ بہت ساری تمہارے پاس ابھی فرصتیں موجود ہیں، تم اپنے آپ کو بدل سکتے ہو۔ یہ مسجدیں جو ویران ہیں نہیں بھر سکتے ہو، جو ہر وقت تمہیں پکارتی ہے کل قیامت کے دن بھی تمہارے خلاف مقدمہ کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتی ہے مسجد مولا، انہوں نے بنا تو دیا تھا لیکن مجھے بھوکا اور پیاسا رکھتے تھے۔ اس سے پوچھا جائے گا مسجد کو کہ تجھے بھوک کیسے لگتی تھی؟ یہ کہتے جب اذان ہوتی مجھے بھوک لگتی، اگر یہ آ کر میری صفیں بھر دیتے میرا پیٹ بھر جاتا، مگر انہوں نے اکثر مجھے خالی رکھا، بھوکا تھا۔ یہ ہمارے خلاف مقدمہ کرے گا۔ لیکن تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی میں آپ کو بتا چاہتا ہوں۔ یہ تو ان لوگوں کے حالات میں نے آپ کو بتایا جنہوں نے اپنے ہاتھ کی جوانی برباد کی، جنہوں نے جوانی کی قدر نہیں کی، احساس نہیں کیا، غنیمت نہیں جانا، کہ ان کے لیے میں نے بتایا۔ لیکن آؤ میں تمہیں بتاؤں، جس نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی احساس کر لیا کہ میں یہاں پر اپنی مرضی کی لائف جینے نہیں آیا، میرے رب اور رحمان کی مرضی سے جیوں، تو پھر اس نوجوان کے حالات ایسے اللہ اس کے لیے فرشتوں میں اعلان کیا جاتا ہے، فرشتوں میں اعلان کرایا جاتا ہے، یہ اللہ کا پاکیزہ بندہ ہے جو اپنی خواہشات کو ٹکرا کر اس پر فتن دنیا میں، فتنوں سے بھری ہوئی دنیا میں اپنے رحمان کے حضور کھڑا رہتا ہے، مصطفیٰ کریم کے پیچھے چلتا ہے۔ فرشتوں کی جماعت میں تمہارا نام اعلان کرایا جائے، وہ جوان جو اپنی جوانی کی قدر کی، اور اتنا ہی نہیں، اگر تمہاری موت ہوئی، اگر تمہارا انتقال ہوا، حدیث پاک میں ہے زمین کا وہ ٹکڑا جہاں تم سجدہ کرتے تھے وہ تمہاری موت ہونے لگ جاتا ہے، روتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا اس کے سجدوں سے مجھے سکون تھا،
وہ ہم سے دور ہو گیا، اس کے غم میں وہ ٹکڑا جہاں پر تم سجدہ کرتے تھے وہ روتا۔ اور اتنا ہی نہیں، آسمان کا وہ دروازہ جس سے تمہارا رزق اترتا تھا، تمہاری موت پر وہ بھی غم کرتا تھا۔ مولا ایک صالح نوجوان میں آیا، وہ نوجوان گیا جو عشق مصطفیٰ میں تھا۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، عرش پر دھومیں مچی کہ مومن صالح ملا، فرش پر ماتم اٹھا کے طیب و طاہر گیا۔ عرش پر دھومیں مچی مومن صالح ملا، فرش پر ماتم اٹھا کے طیب و طاہر گیا۔ یہ آسمان اور زمین دونوں بھی اس کے غم میں رہتے ہیں جو عشق مصطفیٰ میں مبتلا تھا۔ اور اتنا ہی نہیں، جس دن جنازہ ہمارا نکل کا ہے، جانتے ہو قبرستان کے دروازے پر پہنچنے سے پہلے بزرگوں نے فرمایا مردے جو قبروں میں موجود ہیں وہ تمہارے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے، اور ہر قبر والا یہ اللہ کی بارگاہ میں تمنا کرتا ہے کہ مولا یہ جو صالح جنازہ آ رہا ہے میرے پڑوس میں اسے دفن کر، اسے یہاں دفن ہونے کی توفیق دے دے۔ ہر ایک تمنا کرتا ہے کہ تم پڑوسی بن جاؤ گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قبروں والے جانتے ہیں کہ آج بھی سوئے گا ہمارے بغل میں، اللہ کی رحمت اس پر برسے گی، ان کی چیزیں ہم پر پڑے گی۔ لیکن بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو جوانی برباد کر کے جا رہا ہے، جو جنازہ نکلا ہے، پورے قبرستان کے مردے کھڑے ہو کر مولا کی بارگاہ میں پناہ مانگتے ہیں، مولا اس کا جنازہ قبرستان میں آنے نہ دے، ہمارے بغل میں اسے دفن ہونے نہ دے، کہ اگر وہ آج نہ سو گیا تو کل سے اس پر جو عذاب ہونے والا ہے اس کی دھمک ہر ایک کی قبر میں آئے گی۔ تمہارے ہاتھ میں زندگی کون سی گزارنا، کون سی زندگی گزارنا؟ وہ زندگی کہ ہر کوئی تمہارا استقبال کرنے کے لیے زندے بھی اور مردے بھی کھڑے رہے، یا وہ زندگی جس سے تم ہر کوئی دامن بچاتا؟ آج ہے بہت سارا کچھ ایسے لوگ ہیں جن سے کوئی بات بھی نہیں کرنا چاہتا دنیا میں، ان کے گھر والے ان سے پریشان ہیں، ان کی بیوی بچے پریشان، ماں باپ پریشان۔ آج مجھے کہتے ہیں گھر میں آتا ہے تو بلا کی طرح لگتا ہے۔ میرے عزیزوں کون سی زندگی گزارنا چاہتے ہو؟ اپنے آپ کو سوال، اتنا سوال ہو کہ لوگ تمہارے جانے کے لیے تمہاری کمی کا احساس کرتے ہیں، تم محفلوں کی رونق بن جاؤ، تم لوگوں کی زینت بن جاؤ، کہ تمہارے سے لوگ مسکرائیں اور تمہارے سے لوگ نفع اٹھائیں۔ یہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مقصد ہے، خلاصہ۔ میں پھر سے اس حدیث کی تلاوت کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے 5 چیزیں دے دی لیکن پوری حیات کا اصول سمجھا، پوری زندگی کا اصول دے دیا۔ اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک، صحتك قبل سقمك، غناك قبل فقرك، فراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا فرماتے ہیں 5 چیزوں کو 5 چیزیں آنے سے پہلے غنیمت جانو، اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپا آنے سے پہلے، اپنی صحت کی قدر کرو بیماری آنے سے پہلے، اپنے فارغ الحالی کو غنیمت جانو مشغولیت سے پہلے، اور اپنے غنا کو، اپنی امیری کو فقر اور غنیمت جانو کہ غریبی آنے سے پہلے، محتاجی آنے سے پہلے، اور اپنی حیات کو، اپنی زندگی کو غنیمت جانو موت آنے سے پہلے۔ عزیزان اللہ، میں خلاصتاً ایک میسج یہ بھی دے کر کے جاؤں گا، حدیث کے ہر ٹکڑے پر اگر میں گفتگو کروں تو شاید سال بھر کے جمعہ چلے جائے۔ حدیث پاک مفہوم اتنا طویل، لیکن ان لوگوں کو احساس نہیں جن کے پاس اللہ نے صحت دی۔ کبھی کبھار ہو سکے نوجوانوں کو ایک ٹیم بناؤ، تمہاری تنظیم بناؤ، اور ساری تنظیم مہینے میں ایک مرتبہ کسی کینسر ہاسپٹل کا چکر لگا جاتا تھا۔ میں خود نوجوانوں کو لے کر جاتا تھا ہر ربیع الاول شریف۔ میرا مقصد یہ ہوتا کہ نوجوان میرے ساتھ آیا۔ ہم نے ایسے ایسے بیماروں کو دیکھا جو موت اور حیات کے بیچ میں لڑ رہے ہیں، جن کے چہرے سڑے ہوئے ابھی سے، اور ایسے حالات میں ہم نے دیکھا ہے کسی کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی،
اور کسی کے گلے میں اتنا بڑا پھوڑا ہے کہ وہ چہرہ چھپا ہے. کینسر کے مریض ایسی حالتوں میں ہم نے دیکھے جن کے پیٹ کی اندڑیاں کٹ چکی ہیں، اب وہ کھانے کے راستے سے ٹکڑوں سے اللہ کی پناہ. لیکن جب ہم ان مریضوں کو دیکھتے ہیں تو میرے عزیزوں، اس لیے میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ جاؤ دیکھو، تمہیں اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، تمہیں شکر کرنے کا جذبہ ملے گا کہ مولا مجھے تو تم نے سب سلامت رکھا، زبان بھی سلامت، آنکھ بھی سلامت، گلا بھی سلامت، پیٹ بھی سلامت، اور اس کے باوجود میں اتنا گھمنڈ کرتا ہوں کہ تیری عبادت کے لیے. ایک خاتون کو میں نے ایسے بھی دیکھا جو صرف اس بات کے لیے رو رہی تھی، اس بات کے لیے رو رہی تھی، کہتی کہ مولانا اتنی دعا کرتا ہوں کہ میرا سر اٹھے تو سجدہ کر سکتا، سر نہیں اٹھا سکتی، اتنی بڑی بوڑھی ہے، شوق بہت ہے کہ ایک سجدہ کر تو اللہ کی بارگاہ کا، سر نہیں اٹھا سکتا. تکیے سے سر اٹھاؤ تو خون بہنے لگے، پیٹ جھکا ہو چکا اور ایک سجدے کی خواہش ہے. اس دن رونا آیا، ہزاروں کو اللہ نے صحت بخشی، یہ ایک سجدے سے بھی آرہا تھا. اس سے پہلے کہ تم سے سب چیزیں چھین جائیں، ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو کوموں میں مبتلا ہے، وہ تو سجدہ دور کی بات کرنا پڑھنا بھی آتا تھا، زبان پر کلمہ کا لفظ بھی جاری نہیں ہو پاتا. آج تمہاری صحت سلامت ہے، اس کو غنیمت سمجھا. کچھ نوجوان گٹکا کھا کر کے اپنے آپ کو جو برباد کر چکے ہیں. ہم ایسے ہی جنازے سے دفن کر کے آئے ہیں جنہوں نے 30-35 سال میں اپنی زندگی کے سارے مناظر ختم کر لیے صرف انہی چند خواہشات کی وجہ سے، انہی خواہشات کی وجہ سے. ایک رمضان میں ایسے جنازے میں حاضر تھا جس کا چہرہ پورا پھٹ چکا تھا، غسل دینے جیسی بھی کیفیت نہیں تھی. ایسے حالات میں جنازہ موجود تھا، لیکن دل اس بات پر تڑپتا تھا کہ جنازے کے سامنے اس کی 3 سال کی بچی رو رہی ہے. ہم یہ سوچتے کہ ان بچوں کا کیا، تم نے اپنی لائف کو اپنے ہاتھوں پر بات کیا، ان کو کس کے حال میں چھوڑ جا رہے ہیں؟ ان بچوں کا کیا قصور ہے جن کو بچپنے میں تم نے چھت اڑا دیا، محروم کر دیا؟ ہم بولتے ہیں کہ بہت سارے نوجوانوں کو یہ لگتا ہے ہماری لائف میں ہمیں انجوائے کرنے دو. نادان تیری اپنی لائف نہیں، تیرے ساتھ ہزاروں جڑے ہوئے ہیں، کتنے لوگوں کی زندگیاں تجھ سے جڑی ہوئی تھی. نوجوان کو یہ لگتا ہے کہ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے جب تو باپ بن جائے اور تیرا بیٹا تیرے ساتھ کرنے لگے تو پتا چلے گا فرق کتنا پڑتا ہے. تمہاری اپنی زندگی اکیلی نہیں، تمہاری زندگی کے ساتھ تمہاری ماں کی زندگی جڑی ہوئی، تمہارے باپ کی زندگی جڑی ہے، تمہاری بیوی کی، تمہارے بچوں کی، تمہارے بہنوں کی، بھائی کی. تمہیں درد ہوتا ہے تو پورے خاندان کو بھی درد ہوتا ہے. تو اگر سب کو ترجمہ کر کے جاتے ہو تو پھر اندازہ کرو کہ کون سی اور مانگوں میں تم جانا. اس لیے اپنی صحت کا خیال رکھو، اپنی صحت کو غنیمت جانا، اس کو اللہ کی عبادتوں میں دیا. بہرحال میرا خلاصہ کلام یہی ہے، اللہ کریم نے جو زندگی دی ہے وہ اگر استعمال کرنا ہے تو کس میں استعمال کریں؟ سب سے بہترین میسج ہے میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ والطریقہ کا. فرماتے ہیں اور یہ فرما کر کے چلے گئے دنیا سے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے گئے زندگی کے لیے، ارے جینا ہوتا ہے سب کچھ نبی کے لیے. بس اس پر عمل کرو انشاءاللہ. یہاں بھی شاکر و فرما ہوگے، خبر میں بھی پہنچو گے تو فرشتوں کو کہا جائے گا کہ آرام سے اسے سونے دو، بڑا تھک کر کے آیا ہے. اس لیے کہ میرے مرشد یہ بھی کہہ کر گئے میں مروں تو میں جا رہا، یہ ملائکہ سے کہنا اسے کوئی مت جگانا، ابھی آنکھ لگ گئی ہے. فرشتے قبر میں تمہیں آرام سے سونے کا کہہ کر جائے گا. حدیث میں ہے نم کنومت العروف، ایسا سوچا جیسے ڈھونڈا ہوتا. تمہیں یہ کہہ دیا جائے گا عشق مصطفیٰ کی برکت سے، اور قیامت کے دن کا حال یہ ہے تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے بلایا جائے گا، پوچھا جائے گا فلاں بن فلاں کہاں ہے جو میرے مصطفیٰ کا عاشق تھا.
اس کے لیے جنت کا ہر دروازہ پکار کر کہے گا مجھ میں سے داخل ہو جا، مجھ میں سے داخل ہو جا۔ اللہ کریم ہمیں وہ زندگی عطا فرمائے جو مصطفیٰ کریم کے قدموں میں قربان ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔